کہ اس دنیا میں جو آیا ہے وہ تو جائے گا، موت کا ذائقہ اسے لینا ہے، کوئی بچے گا نہیں۔ اپنی معینہ زندگی گزارنے کے بعد، اپنی مقررہ حیات کے بعد وہ اس دار فانی سے کوچ کرے گا، لیکن اس کی جو ایک صورت ہے وہ ہے فطرتاً، فطرت کے مطابق اس کی موت آئی اور وہ چلا گیا، بستر مرگ پہ تھا، بیمار تھا، اور اسی بیماری نے اس کی جان لے لی۔ تو فطرت کے تقاضے کے ساتھ وہ دنیا سے گئے، یعنی فطرت کی موت مار، فطرت کے ساتھ دنیا سے گئے، فطری موت اس نے پائی۔ اور ایک یہ ہے کہ مرا تو ہے لیکن فطری موت نہیں مرا، بلکہ اس نے اپنی جان خود لی ہے، جس کو ہم سوسائڈ بولتے ہیں، خودکشی بولتے ہیں۔ یہ خودکشی کا معاملہ آج کی اس دنیا میں بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ ابھی میرے آنے میں جو تاخیر ہوئی، اس تاخیر کی وجہ بھی ایک سوسائڈ ہے۔ گھر پہ تھا تو قریب ہی میں ایک شخص نے سوسائڈ کر لیا، ٹرین کے پاس آ کر اس نے اپنی جان لی، دو ٹکڑے میں بٹ گئے۔ تو ذہن میں فوراً آئی یہ بات کہ آج اسی موضوع پہ کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں۔ تو انسان فطری موت بھی مرتا ہے اور غیر فطری موت بھی مر رہا ہے۔ تو غیر فطری موت اگر غیر مسلم سوسائٹی میں ہے تب تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اگر مسلم سوسائٹی میں اگر غیر فطری موت لوگ مرنے لگے، نوجوان مرنے لگے، زندگی سے تنگ آ کر، پریشانی سے تنگ آ کر، روزگار سے تنگ آ کر، تو گویا کہ وہ صرف ایک حرام کام نہیں کر رہا بلکہ کفر کی طرف قدم بڑھا۔ اور یہ بات حساس اس لیے ہے کہ یہ بات سب لوگ جانتے ہیں کہ اگر کفر اور شرک کو چھوڑ کر، یہ دو لفظ یاد رکھیں، کفر اور شرک، شرک کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا، کسی اور کو معبود جاننا، اور کفر کہتے ہیں کہ ضروریات دین میں سے کسی کا یا کل کا انکار کر دینا۔ شرک نہیں کر رہا، اللہ ہی کو معبود سمجھ رہا ہے، اللہ ہی کو خالق سمجھ رہا ہے، مالک سمجھ رہا ہے، لیکن ضروریات دین کا اس نے انکار کر دیا۔ دین کی جو بیسک باتیں تھی، ضروری باتیں، ضروریات دین، اس کا سرے سے انکار کر دیا، یا ایک کا انکار کر دیا، دو کا انکار کر دیا۔ تو شرک تو نہیں کر رہا لیکن کفر کی راہ پہ چل پڑا، وہ کافر ہو گئے۔ کافر مطلب اس نے انکار کر دیا، اللہ نے جو چیز حرام کی تھی اس کا انکار کیا، یا جو حلال کی تھی اس کا انکار کیا، یا اللہ نے جو باتیں دین کی ضروریات میں رکھی تھی، بیسک باتیں، بیسک نالج، اس کا انکار کر دیا۔ تو یہ کفر کی راہ پر چل رہا ہے۔ تو اگر موت کفر اور شرک پر نہ ہو، کافر نہ مرے اور مشرک نہ مرے، تو وہ کتنا بڑا بھی گنہگار ہو، سیاکار ہو، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بخش دے، معاف کر دے۔ لیکن اگر انسان کفر پہ مرا، کفر پہ دنیا سے گیا، جیسے کہ سب کچھ مانتا ہے لیکن اس نے نماز کا انکار کر دیا، سب کچھ مانتا ہے، آخرت کا انکار کر دیا، سب کچھ مان رہا ہے، فرشتوں کا انکار کر دیا، جنات کا انکار کر دیا، نبی کے معجزے کا انکار کر دیا، کاندھے پہ بیٹھے جو دو فرشتے ہیں اس کا انکار کر دیا، قبر میں سوال جواب ہوگا اس کا انکار کر دیا، جہنم کا انکار کر دیا، جنت کا انکار کر دیا۔ یہ جو بیسک باتیں ہیں دین کی ضروریات میں،
نبی کا انکار کر دیا، یا سب کچھ مان رہا ہے پھر کہتا ہے صاحب جب کھانے کو میرے پاس ہے ہی ہے تو ہم روزے کیوں رکھیں گے؟ روزہ وہ رکھے جس کے پاس کھانے کا نہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے، میری محنت کی کمائی ہے، تو ہم روزہ کیوں رکھیں؟ تو اس نے روزے کا انکار کر دیا، کسی ایک شے کا انکار کر دیا، تو وہ مشرک تو نہیں ہوا لیکن کافر ہو۔ تو انسان کفر پہ مرے یا شرک پر، تو اس کے لیے تو ہمیشہ کی جہنم، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنمی ہے، اس میں کوئی انکار اور کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ لیکن اگر اس کے علاوہ اگر کوئی کام کر کے دنیا سے جاتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت سے امید نہیں بلکہ اس کی رحمت پہ اہل ایمان کا یقین ہے، بھروسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ کے صدقے مومن کی بخشش فرمائے، معاف کر دے۔ لیکن اس وقت سماج کے اندر جو ایک زندگی سے تنگ آ کر یا حالات سے تنگ آ کر جو بچوں کے اندر جو ایک سوچ آ گئی ہے، سوسائڈ کر لو، خودکشی کر لو، میاں بیوی کے جھگڑے ہو گئے یا ماں باپ سے کچھ معاملہ ہو گیا تو اس طرح زندگی تنگ ہو گئی کہ اب سماج میں جینا اسے پسند نہیں، تو یہ چیزیں انسان کو بڑی خطرناک شے کی طرف لے جا رہی ہیں۔ اس کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ سب جانتے ہیں کہ خودکشی حرام ہے، اور حرام ہی نہیں، حرام کاموں میں بھی بہت زیادہ بدتر حرام، اشد حرام، قرآن نے اس کو بار بار منع کیا۔ حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل آتے ہیں کہ آقا نے نماز جنازہ نہیں پڑھی اس کی۔ جو کوئی خودکشی کر کے مرے یا کسی کا قرض لے کر مرے اور قرض نہ دے، پیسے ہے قرض نہیں دے رہا، قرض دار ہو کر مرے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے سخت وعیدیں اس طرح سے بیان کی کہ رسول رحمت نے اس کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا کہ اس کی جنازے کی نماز ہم ادا نہیں کریں گے، صحابہ کو حکم دیا کہ تم جاؤ پڑھ لو یا یوں دفن کر دو۔ تو یہ حرام کام ہے اور اشد حرام، سخت حرام ہے خودکشی کرنا۔ آدمی کرتا کیوں ہے؟ خودکشی کون کر رہا ہے اس وقت دنیا میں؟ وہ یہ دیکھنا جو میں نے ایک بات کہی کہ اگر غیر مسلم سوسائٹی میں خودکشی کے اور سوسائڈ کے واقعات ہوتے تب ایک بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن مسلم سوسائٹی میں اگر یہ بات پنپنے لگے، بڑھنے لگے، تو یہ ایک تشویش اور ایک سوچ کا المیہ ہے اور سوچ کا لمحہ ہے کہ انسان کو سوچنا پڑے۔ وہ اس لیے سوسائڈ کر رہے ہیں کہ آپ دیکھیں گے سوسائڈ اور خودکشی وہ لوگ کرتے ہیں جو دین سے دور ہوا کرتے، اس بات کو پلے باندھ۔ دیکھیں دین کتنی بڑی شے ہے، دین سے جڑے رہنا، دین کا دامن پکڑے رہنا، تھامے رہنا، یہ کتنا بڑا سرمایہ ہے۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی بڑے اچھے عالم دین نے جو واقعی عالم ہو اس نے سوسائڈ کر لی، خودکشی کر لی۔ ایک اللہ والے تھے، انہوں نے سوسائڈ کر لیا، کبھی سنا ہے؟ کوئی بزرگ ہے، صوفی صاحب تھے، نیک تھے، پرہیزگار تھے، سماج کے اندر بڑے متقی تھے، تقوی والے تھے، اور انہوں نے سوسائڈ کر لیا۔ آپ نے نہیں سنا ہو؟ کیا ایسا تھوڑی ہے کہ عالموں کے گھروں میں جھگڑے نہیں ہوتے؟ عالم کے یہاں بھی جھگڑے ہوتے، میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے۔ کیا عالم ٹینشن میں نہیں رہتے ہیں؟ کیا ان کے پاس دولت کی فراوانی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ وہاں بھی رزق کی تنگی ہے، دقتوں کا سامنا ہے، پریشانیاں ہیں، ماں باپ کو لے کر، بچوں کو لے کر، بیوی کو لے کر، زندگی کی دیگر مصیبتیں اور آلام اس کے ساتھ بھی۔ یہاں تک کہ حد تو یہ ہے کہ حدیث پاک میں کہا گیا جو جتنا بڑا دیندار ہوگا اتنی زیادہ مصیبت میں گرفتار ہوگا، یہ جانے۔ اور نبی نے فرمایا کہ بس یہ سمجھو کہ مجھ سے بڑا متقی کوئی نہیں، نبی سے بڑا تقوی والا کون ہوگا، اور نبی سے بڑا اللہ کا نیک بندہ کون ہوگا؟ فرمایا یاد رکھو سب سے زیادہ مصیبت میں، تکلیف میں
تمام انسانوں میں آدم سے لے کر قیامت تک جتنے بھی آئیں گے، رسول آئے کہ نبی آئے، جو بھی آئے گئے، ان تمام میں سب سے زیادہ مصیبت، دکھ، تکلیف اور آزمائش تمہارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے دیکھی۔ اللہ کی بارگاہ میں جس کا جتنا درجہ ہے قرب کا، رحمت کا، چاہت کا، وہ اتنی زیادہ اس دنیا میں مصیبتیں دیکھتا ہے، تکلیف دیکھتا ہے۔ یہ ایک فارمولہ ہے، آپ جتنے دیندار بنیں گے، آپ بن کے دیکھ لیں، جتنی زیادہ دین کی بات کریں گے یا دین پر آپ چلیں گے تو سماج دشمن، خاندان دشمن، رشتہ دار دشمن، سب دشمن ہو جائیں گے۔ یہاں تک کہ ابھی آپ کے گھر میں اگر نکاح شادی کی محفل ہو اور اس میں اگر باجے نہ بجے، گاجے نہ بجے، گیت نہ ہو تو آپ کے گھر کی عورتیں آپ کی دشمن ہو جائیں گی۔ آپ کا چھوٹا بھائی، لوگ کہتے ہیں کیا کرے، بچے سے مجبور ہے، یعنی بچے دشمن ہو گئے۔ یہ کوئی شادی ہے جس میں کچھ بجتا نہیں ہے، اسی کو بجاؤ، اتنا مارو کہ اتنا بجنے لگے ہو، یہ کیا طریقہ ہے؟ تو مطلب یہ کہنے کا کہ آپ کر کے دیکھیں نا، دین کی بات کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں لوگ آپ کے دشمن ہو جائیں گے۔ بلکہ وہ ایک بڑے عالم کا، اسکالر کا جملہ ہے کہ تم، جس کو میں نے بارہا کہا کہ جو نبوت کا کام ہے، جو کار نبوت و رسالت ہے، نبی اور رسول جو کام کر کے گئے کوئی کر نہیں رہا، جو کرے گا تو اس پر اتنی زیادہ مصیبت آئے گی، وہ تیار ہو جائے۔ تو جو جس قدر دین سے جڑا ہوگا اس کے گھر میں مصیبتیں ہوتی ہیں، تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتے ہیں۔ لیکن آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ بڑے عالم تھے، ہندوستان لیول کے بڑے عالم، اور سوسائڈ کر لیا۔ لیکن آپ نے یہ سنا ہوگا بڑا دنیا دار تھا، بڑا ڈاکٹر تھا، پروفیسر تھا، آپ کو یہ بات نہیں ہوگی، بڑا بزنس مین تھا، بزنس میں خسارہ ہوا تو سوسائڈ کر لیا۔ یہ بات سننے کو ملے گی۔ وجہ کیا ہے کہ دنیا کی ہر شے اس کے پاس ہے لیکن دین کی دولت نہیں، شریعت سے پیار نہیں، اللہ کی قربت اسے میسر نہیں، اللہ کی طرف اسے امید نہیں کہ نہیں اگر آج وقت برا ہے تو پھر کل اچھا وقت آئے گا، اگر رات کی تاریکی اور سناٹا ہے تو پھر دن کا اجالا بھی آئے گا۔ نہ رات کی سیاہی رہتی ہے نہ دن کا اجالا رہتا ہے۔ گنگناتا جا رہا تھا ایک فقیر کہ دھوپ رہتی ہے نہ سایہ دیر تک، نہ دھوپ رہتی ہے ہمیشہ نہ سایہ رہتا، یعنی نہ مصیبت رہتی ہے نہ آسانیاں رہتی، وہ آتی جاتی رہتی۔ مومن کی زندگی میں اور بھی زیادہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں، تقوی والے ہوتے ہیں، دیندار ہوتے ہیں، تو وہ اس کو فیس کرتے ہیں، اور بلکہ اگر مصیبتیں آتی دکھتی ہے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ میرے اور آپ کے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی مصیبت میں، پریشانی میں یا آزمائش میں گرفتار ہوتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مصلی بچھاتے، یعنی اللہ کی طرف پلٹ۔ اسباب جو ہے اسے تو اپنانا ہی ہے، لیکن اسباب کے اپنانے کے ساتھ ساتھ جو مسبب الاسباب ہے، انسان کو دل فوراً اس کی طرف لگا لینا چاہیے، اس طرف پلٹ جانا چاہیے۔ پھر ذرائع ہیں، اسباب ہیں، سورسز ہیں، آپ اس کو اپنائیں، اس کو لیں۔ تو جو لوگ دین سے دور ہیں، چاہے رزق سے پریشان ہیں، آج کل کے دور میں اکثر و بیشتر 70% مرد جو نکاح میں ہے وہ بیوی سے پریشان ہے۔ اس طرح کی پوہڑ عورت آ گئی ہے سماج میں، پتہ نہیں کون سے کمپیوٹر پروڈکٹ سے نکلتی ہے، اس قدر بد زبان، پوہڑ زبان، شوہروں کی کوئی قدر عزت نہیں اس وقت سماج میں، نہیں کوئی عزت نہیں کرتی ہی نہیں، وہ بالکل جوجھ رہی ہے زندگی۔ شوہر لوگوں کی زندگی اللہ ماشاءاللہ اکثر لوگ ایک دم جوجھ گئے۔ شروع میں پیار ہوتے، چوچلے ہوتے، 1 سال 2 سال 3 سال، پھر اس کے بعد وہ پھر آ جاتے ہیں، اس پٹری پہ آ جاتے ہیں۔ بد زبان عورت کچھ بول دے گی، شوہر صبر نہیں کر پائے گی کہ اگر اسے کہیں کہ چلو تمہیں ایک سونے کی انگوٹھی لے دیتے، اگر بیمار ہوگی بستر سے تو اٹھ جائے گی، اور ایک دم فوراً پہن اور کے تیار جا کے انگوٹھی اس کو لے دیجئے، زیور لے دیجئے آگے۔ اگر آپ کو مصیبت آ گئی اور آپ کہہ دیں کہ دیکھو وہ انگوٹھی دے دو یا وہ دے دو، ذرا اس کو دیکھیے، اس کا پتہ ہے تب اس کا انداز دیکھیے۔ جو بھی عورتیں سن رہی ہے سماج میں جو ہے، شوہر نے اگر دلایا ہے تو وہ جس وقت مانگے
نیک اور فرما بردار بیوی فوراً، بلکہ یہ کہے کہ جو آپ نے دیا وہ، بلکہ میرے پاس بھی کچھ ہے، اگر ضرورت ہے تو آپ لے لیجیے، پھر اللہ دے گا، پھر لے لیں گے. یہ ہے فرما بردار بیوی. لیکن اگر وہ ناکر نکر کرتے تو پھر مرد کیا ہوتے؟ ٹوٹتے. دلانے کو میں نے ایک بول پہ دلا دیا، نہ بھی بولی، پیسے آئے تو دلا دیا. بیوی ہے میری، ہم نے دلائیں گے تو کون دلائے گا؟ لیکن اگر جب ضرورت ہمیں پڑی کہ اب اس کو بیچنا ہے، یا کوئی ایسی گھڑی آ گئی، ایسا وقت آ گیا، ایسا لمحہ آ گیا کہ ہمیں اس کو بیچنا پڑے گا، تو دیکھیں وہ کیسے تکرن بازی کرتی ہے. تو یہ جو اس وقت پریشانیاں ہیں، تو ابھی جو سوسائڈ ہوا، یا ابھی میں آ جو رہا ہوں، اور جو تاخیر ہو گئی تھوڑی، وہ کیا تھا؟ میاں اور بیوی کا جھگڑا. بیوی سے تنگ آ گئے، روزانہ بیوی اس کو گالی دے، روزانہ الٹا سیدھا. وہ تنگ آ کر ٹرین کے نیچے جا کر اپنے آپ کو 2 حصوں میں بانٹ لیتا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اس طرح کا قدم اٹھا لیتے، وہ جانتے کہ اس کے بعد اس کے بچوں کا کیا ہوگا. بیوی کو تو چھوڑو، اس سے تو تم تنگ آ گئے، وہ ہے کسی اور کی بچہ، تمہارے بچوں کا کیا ہوگا؟ تمہارے بچے کہاں چلے جائیں؟ رزق سے تنگ آ گئے، پریشان ہے، کہیں کوئی جاب نہیں لگ پا رہی، کوئی ذریعہ نہیں، کوئی سورس پیدا نہیں ہو رہا، رزق کی تنگی ہے، بس ایک وقت نمک روٹی ملتی ہے، یعنی تنگ آ گئی زندگی، کپڑے نہیں مل پا رہے، کچھ ضرورت پوری نہیں ہو پا رہی، تو رزق کی تنگی ہو گئی. حالات تنگ کر رہے، یعنی میاں بیوی کے حالات بن گئے. لوگ ماں باپ سے تنگ آ گئے، بچے ماں باپ بچوں سے تنگ آ گئے، کچھ ایسا ماحول گھر میں کریٹ کر گیا. بھائی سے تنگ آ گئے، بہنوں کا تانا ہے، یا کوئی اور سماج کی ایسی دقتیں جس سے انسان پریشان ہونے لگے. تو اس کا حل ہے کہ نہیں؟ حل ہے، وہ ایک ہی حل ہے کہ آپ کو اللہ کی طرف پلٹ جائے، اللہ سے لو لگا لینا. پھر آپ دیکھیں، پھر آپ کو سکون ملنے لگے گا، آپ کو چین ملنے لگے گا، آپ کو قرار آنے لگے گا، اور جو راستے بند نظر آ رہے تھے وہ راستے آپ کے لیے کھلتے ہوئے نظر آئے. لیکن انسان کیا کرتا ہے کہ دیندار تو ہے نہیں، نہ کسی عالم کے پاس اسے جانا ہے، نہ دین کی محفلوں میں بیٹھنا ہے، نہ دین سے اسے جڑنا ہے، نہ دین سے لو لگانا ہے، یعنی اسے دین سے مطلب نہیں، بس دنیا داری میں غرق. تو پھر ایسے لوگوں پہ اگر مصیبتیں آتی ہے تو وہ سیدھا تنگ آ کر، پریشان ہو کر سوسائڈ کا راستہ دیکھتے، خودکشی کا راستہ اختیار کرتے. اس سے انسان کو، مسلم سماج کے نوجوان کو پرہیز، کیونکہ آپ کے پاس حل ہے، آپ کے پاس آزمائشوں سے نکلنے کی راہ ہے. آپ کیوں سوسائڈ کرنے لگے؟ مومن کہیں سوسائڈ کرتا ہے؟ مومن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ تو اللہ کی عظیم نعمت ہے. ایک بار سبحان اللہ کہہ لیں، تھوڑا اور زندگی مل جائے، تھوڑی سی زندگی مل جائے، اور کچھ یاد کر لیں، کچھ اور اللہ کا ذکر کر لیں. آپ کو نہیں بتایا تھا کہ قرآن کریم کی وہ آیت کریمہ سورہ فجر کی، کہ جب اللہ جہنمیوں کو یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکری یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہ یاد کرو اس دن جب جہنم تمہارے سامنے آئے گی، اور جب تم میری آگ کو دیکھو گے جو ہم نے لگا رکھی ہے، تو ہر ایک انسان پکارے گا انّا لہ الذکریٰ، کہ تھوڑی سی زندگی مل جائے، تھوڑا وقت یاد کرنے کا، ذکر کرنے کا، سوچنے کا، فکر کرنے کا، اپنے رب سے لو لگانے کا تھوڑا وقت مل جائے. یقول یا لیتنی، وہ کہے گا اے کاش کہ تھوڑا وقت ملتا، میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، کاش کہ میں اپنی اگلی زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا. قدمت لحیاتی، اپنی اگلی حیات کے لیے میں کچھ نیکیاں کیا ہو. تو مومن کے لیے زندگی کا تو ایک ایک لمحہ نعمتوں سے بھرا ہوا. یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے، زندگی ہے تو اس کی قدر کرنی. اللہ نے زندگی ہمیں جینے کے لیے دی. اس کائنات کے اندر غور کرو، فکر کرو، اور پھر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے آنکھیں دی ہے، جسم میں طاقت ہے، پاؤں میں طاقت ہے، اس کا شکر ادا کرنا ہے. ورنہ جو دنیا سے چلے گئے ایک ایک لمحے کے لیے ترسیں گے. تو مومن کیوں سوسائڈ کرنے لگا؟ سوسائڈ مومن میں بھی وہ کریں گے، مومن سماج میں وہ لوگ جو دین سے دور ہیں، اللہ کی شریعت سے، اللہ کی رحمت سے، اس کے قرب سے دور ہیں، وہ سوسائڈ کریں گے. کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ سوچتا ہے کہ ہم مر جائیں گے تو یہ جو جھگڑے ہیں اور یہ جو ایک پریشان اور آزمائش ہے، پریشانیاں ہیں، ہم اس سے نجات پا جائیں. بلکہ سوسائڈ کے بعد تو وہ زندگی ہے پیارے کہ نہ مرتے بنے. یہاں تو پریشان ہوئے تو مر گئے، لیکن وہاں تو ثم لا يموت فیہا ولا یحیا،
نہ مرتے بنے نہ جیتے بنے، اب موت آئے گی نہ زندگی تمہیں ملے گی۔ ایسی کٹھن زندگی، مصیبتوں کی زندگی۔ یہاں تو بھائی کا چہرہ دیکھ لو، سماج کے لوگوں سے مل لو، بہن ہے اس سے ملاقات کر لو، پھر بچے ہیں اس کے چہرے دیکھ لو، تھوڑے دل بہل جاتے، لیکن قبر میں جانے کے بعد تو پھر کوئی نہیں ہے، وہاں تو ایک گھٹن کی زندگی اگر ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں۔ اس لیے مسلم سماج کے بچے کو سوسائڈ جیسی چیزوں سے چاہے کتنی بھی آزمائش آ جائے، دقتیں آ جائیں، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ ہم نے پہلوں کو بھی آزمایا ہے بڑی بڑی مصیبتوں میں، رزق کی تنگی دے کر، حالات سے دو چار کر کے آزمایا۔ کیا اے نبی آپ کے چاہنے والے یہ سوچ بیٹھے ہیں کہ ان کو منت سلوا ملے گا؟ یہ آزمائے نہیں جائیں گے، بلکہ یہ اس سے زیادہ آزمائے جائیں گے۔ رسول اللہ کی امت سب سے زیادہ آزمائش میں مبتلا ہوگی۔ آپ دیکھیں نا، ملک کے اندر ہے تو ملک کی طرف سے آزمائش ہے، زندگی کی آزمائش ہے، بال بچوں کی آزمائش ہے، بیوی کی آزمائش ہے، اس کے پھوہر جملے نکلتے۔ اگر مومن اپنی بیوی کی بدزبانی پہ صبر کرتا ہے تو اس پر بھی اجر ملتا ہے، اور اجر کتنا ملتا ہے؟ بے حساب۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ ایک بات تو یہ جان لیں، جو بیوی ہے کسی کی، اپنے شوہر کو خبردار کبھی بھی برا جملہ نہیں، زور سے نہیں بولنے، یہ حق ہی نہیں، اسے حق نہیں عورتوں کو، ورنہ یہ سب سے زیادہ ہر کو تباہی و بربادی کا گھر بنانے والی یہ ہماری آج کی اسلامی بہنیں، ان کی زبان صحیح نہیں، بد زبان ہو گئی، بد دماغ ہو گئی۔ اس کو بس شوہر سے کیسے بات کرنا ہے، ایک ہی سے تو بات کرنا ہے۔ اس کو باپ اس سے پیار کرتا ہے، بچے اس سے پیار کرتے ہیں، بچے باپ سے زیادہ ماں سے پیار کرتے ہیں، بھائی بہن سے پیار کرتے ہیں، سب ایک ہی کو تو برداشت کرنا، وہ ہے شوہر۔ اس کو بھی نہیں برداشت کرنا، اس کو بھی سوچے گی مت پوچھو صاحب کیا سے کیا۔ تو ایک تو یہ کہ وہ زبان سنبھال کر رکھے شوہر کے سامنے، اور اگر شوہر واقعی اس کے مقدر میں ایسی مردود آ گئی ہے کہ اس کا جینا دوبار کیے ہے، تو شوہر نامدار کو چاہیے کہ وہ خدا را صبر سے کام لے، کیونکہ بیوی اگر بد زبان اور بد دماغ مل گئی، پھوہر زبان کی، اور اگر وہ لام تان کرے اور شوہر صبر کر لے تو بڑا اجر۔ بلکہ ایک بزرگ کا تو واقعہ ہے کہ ان کو اللہ نے ولی اسی لیے بنایا، ولایت اسی لیے دی کہ وہ اپنی بیوی کے لام تان پہ صبر کرتے۔ لوگ بولتے سماج میں مولانا کی بیوی ہے، بتائیے کہ مولانا کیا تبلیغ کریں گے، ان کی تو اپنی بیوی نہیں سدھری، بولتے نہیں بولتے، ان کے اپنے بچے، ارے وہ ایسا تھوڑی کہ وہ سدھارنا نہیں چاہتا، وہ سدھارنا چاہتا ہے، وہ مردودی آ گئی ہے، غلط آ گئی ہے تو اس کے پلے بند گئی، تو اب کیا کرنا ہے۔ تو وہ بزرگان دین کا واقعہ ہے کہ کچھ لوگ جا رہے تھے، چلو بڑا شورا سنا، بڑا ڈنکا سنا ہے، تو ان سے ملاقات کی خواہش ہوئی، چلو بڑے اللہ والے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ تو وہاں جب پہنچے تو گھر پہ دروازے پہ دستک دی، فرمایا کہ حضرت کا یہی گھر ہے۔ تو اندر سے اس کی بیوی نے کہا کون حضرت بے؟ بولے ارے حضرت جو فلاں نام ہے، ان کا بڑا شورا ہے، اللہ کے نیک بندے ہیں۔ کہا وہ کب سے نیک ہو گئے؟ الٹا سیدھا نہ جانے کیا کیا بولی وہ مرید سوچنے لگا، وہ چاہنے والا کہ ارے جو بیوی کو نہیں سنبھال سکا، اتنی بد زبان ہے، تو وہ کیا اللہ والا ہوگا، اس کی شہرت غلط شہرت۔ وہ وہاں سے پلٹے تو دیکھا ادھر سے ایک شخص جو ہے آ رہا ہے، شیر پہ سوار ہو کر جنگل کی طرف سے۔ کہا ارے یہ تو اللہ والا، شیر بھی اس کی فرما برداری کر، شیر کو اپنے قبضے میں کر رکھا۔ من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو گیا پھر ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے۔ شیر بھی اس کے اشاروں پہ ناچتا ہے۔ وہ حدیث پاک میں ہے نا کہ ایک صحابی رسول تھے حضرت سفینہ، تو جنگل میں گم ہو گئے، اچانک بھٹک گئے، اور سامنے سے شیر آ گئے، تو ایسا نہیں گھبرا گیا۔ حضرت سفینہ مشکات کی حدیث پاک ہے کہ شیر کے سامنے کھڑے ہوئے اور فرمایا سن انا مولا رسول اللہ، میں محمد مصطفیٰ کا غلام ہوں، تو اگر میرے ساتھ کچھ کرے گا تو اپنا حشر جان۔ کتے کی طرح دم ہلا کر وہ آ کے کھڑا ہو گیا اور جنگل پار کرایا حضرت سفینہ کو، پھر جنگل میں پلٹ کر شیر آیا۔ تو مومن تھوڑے گھبراتے ہیں، جو اللہ کا ہو جاتا پھر خدائی اس کی ہو جاتی۔ تو آئے سلام کیا کہا حضرت اللہ والے تو آپ کو ہونا چاہیے، ان کا تو نام خامخواہ پڑا ہوا ہے، بڑے اللہ والے ہیں۔ کہا کون؟ کہا کہ ارے اس کے گھر پہ گئے تھے، اتنی بد زبان بیوی ہے، اتنا الٹا سیدھا ان کو بول رہی۔ کہا بے کب سے وہ اللہ والا ہو گیا، وہ تو یہ ہے، وہ تو وہ ہے، فلاں ٹھکا۔
کہا کیا حال، اس کو برا نہیں کہا. اسی کی بد زبانی کو سن سن کر تو اللہ نے، میں ہی وہ ہوں، اللہ نے مجھے ولایت عطا کی. وہ بیوی کی بد زبانی سن کر اس کو اللہ بہتر اجر دے. ہم سنتے ہیں تو میرا درجہ بڑھتا ہے. کیا کرے، اس کو طلاق دے دے، اس کو ہٹا دے، وہ تو 2 سیکنڈ کا کام ہے. لیکن اس کے لعن طعن پہ جو میں صبر کرتا ہوں تو انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، پھر اللہ صبر کرنے والوں کو کا اجر بے حساب عطا کرتا ہے. تو اس پہ صبر، کبھی بھی مصیبتوں سے آدمی کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. صبر کا دامن تھامے. اس امت پہ اور بھی زیادہ مصیبتیں اور تکالیف آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی. مومن نوجوان، مومن سماج کے لوگ، اہل ایمان صبر سے کام لیں، حوصلے سے کام لیں. اب ایک بات آ گئی جو بات جاننا چاہیے. میں نے شروع میں کہا کہ کفر اور شرک کے علاوہ جو بھی مرے گا، کافر اور مشرک کے علاوہ، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ اسے بخش دے گا. یا تو فوراً ہی بخش دے، جنت عطا کر دے، یہ اس کا کرم ہے، یا یہ کہ عدل کرے تو جہنم میں ڈال کر کے وہ نکال کر پھر جنت عطا کرے. تو اگر کوئی سوسائڈ کر لیتا ہے تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی، اس کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے گی. تو ہمارے علماء نے، علماء ربانیین نے، اکابر نے فرمایا اگر کوئی شخص سوسائڈ کرے، خودکشی کی موت مرے، اپنے آپ کو وہ مار لے، خواہ وہ کسی بھی ذریعے سے، تو اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی اور اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی کی جائے گی. ہاں، جو سماج کے معزز لوگ ہیں دین کے حوالے سے، عالم دین ہیں، امام ہیں، سماج کے متقی اور دیندار لوگ ہیں، ایسے لوگ اس شخص کی نماز جنازہ پڑھنے سے پرہیز کریں، نہیں پڑھیں گے. جو قرضدار مرا، کسی کا قرضہ لے کر ہڑپ کر کے مر گئے، زمین لے کر مر گیا ناجائز حرام، تو ایسے لوگوں کی نماز جنازہ، جو معزز ہیں دین کے حوالے سے، ایسے لوگوں کو ان کی نماز جنازہ پڑھنے سے پرہیز کرنا. کیونکہ نبی نے فرمایا صحابہ سے کہ تم پڑھو، میں نہیں پڑھتا. تو ان کے زمانے میں سب سے زیادہ پرہیزگار رسول اکرم تھے، رسول اللہ تھے. آج کے دور میں اگر کوئی امام ہے، عالم دین ہے، اور کوئی خودکشی کرتا ہے اور خود اپنی جان لے لیتا ہے، سوسائڈ کر بیٹھتا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کی نماز جنازہ عالم دین کو، امام کو اور سماج کے جو معزز لوگ ہیں دین کے حوالے سے، ان کو پرہیز کرنا چاہیے. عام لوگ چاہے نماز جنازہ پڑھیں نہ پڑھیں، دفن کر دیں، لیکن اگر مغفرت کی دعا کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اللہ رب کریم ہم تمام بھائیوں کو ایسی موت سے بچائے جس موت میں میرا کوئی دخل، ایسی موت جس میں ہمارا دخل ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی موت سے ہمیں بچائے، یعنی خودکشی سے. اور کوئی بھی آزمائش اور مصیبتیں آئے تو صبر کے ساتھ اس آزمائش کو فیس کرنے کا، سامنا کرنے کا اللہ سے حوصلہ مانگے اور ہمت اللہ عطا کرے، یہ دعا کرنی چاہیے. ہماری زندگی کے تجربات جو ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آزمائش آ جائے، مصیبتیں، دکھ، ٹینشنائز زندگی بالکل ٹینشن سے بھر گئی، بلڈ پریشر بڑھنے لگا، بی پی ہائی ہونے لگی، پتہ نہیں کیا ہوگا، اس وقت آپ درود پاک کا سہارا لیں. بس ایک وظیفہ جانے، یہ میرا مجرب یعنی ایکسپیریمنٹڈ وظیفہ ہے، جس پہ تجربہ ہے میرا. درود پاک اگر آپ پڑھنے لگے، بیٹھ جائے باوضو، فوراً وضو کر کے بیٹھے، کلمہ شریف پڑھیں اور درود پاک، ابھی آپ دیکھیں گے کہ آپ 30 بار پار نہیں کریں گے کہ آپ کے دل پہ قرار اترنے لگے گا، سکون آنے لگے گا. 100 بار پڑھنا تو دور کی بات، 30 کروس نہیں کریں گے کہ آپ کے دل کو صبر آنے لگے. یہ ایک تجربہ ہے کہ اگر کبھی آزمائش میں اور ایسی تکالیف میں جس سے لگے کہ اب سارے راستے بند ہو گئے اور مصیبتوں نے گھیر رکھا ہے، اب انسان سوچتا ہے بس موت ہی موت ہے، اب زندگی اب اچھی نہیں لگتی، تو ایسے لوگوں کو درود پاک کثرت سے پڑھنا چاہیے. پھر دیکھیں وہ زندگی کیسے مزہ لوٹتا ہے اور یہ زندگی اسے کس قدر اچھی اور بہتر لگتی ہے. وما علینا الا البلاغ.